محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ احباب گرامی، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہیں اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، میری آپ لوگوں سے خود بنا درخواست ہے، آپ میرے چھوٹے اور بڑے بھائی ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تو 10 منٹ انشاءاللہ آپ جو ہے نا جی دے دیں تو میں مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا اس جگہ مسجد کے اندر آنا یہ بہت بڑی آپ کی سعادت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے اوپر شکر ادا کیا کریں۔ اور اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی آخری دم تک مسجد کے ساتھ جڑے رہنے کی، نمازیں پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کو دین کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میرا برادر فضیلت الشیخ پہلی رکعت کے اندر تلاوت فرما رہا تھا، مجھے بڑی راحت ہو رہی تھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا مطلب یہی ہے، اس کے ترجمے کا ترجمہ یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ جس نے رب کو رب مان لیا، یعنی جس نے دین کو قبول کر لیا، رب کے حکم کو ماننا دین ہے۔ جس نے رب کو رب کہا پھر اس کے اوپر پکا رہا۔ پکے رہنے کا مطلب کیا کہ جو کہا گیا وہ کر رہا ہے، جس سے منع کیا گیا اس سے رک رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹا رہا، نہ کسی کی ملامت کی، نہ کسی کے تانے مینے کا کوئی خوف کیا، بس میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، کہیں یہ ثم استقاموا، میں دکان کا دروازہ بند کر کے بٹن اوپر کر کے مسجد کے اندر اس لیے آ رہا ہوں کہ میرے اللہ کی طرف سے منادی ثم استقاموا، دین کے اوپر پکا رہنا۔ اور یہ مسجد، اللہ اکبر، پھر اللہ اس کے بعد انعام بیان کرتا ہے، نحن اولیاء، جو آدمی دین کے اوپر پکا رہے گا، ساری بات کو مانے گا، میرے رسول کے طریقے کو اختیار کرے گا، پھر میں کیا کروں اس کے ساتھ، میں اس کا دنیا کے اندر دوست بن جاؤں گا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنے والا، امن دینے والا، عزت دینے والا، برکت دینے والا۔ اللہ کی پوری کائنات کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، سارے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ بڑی فتنوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس سے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو بھائیو، دین کی طرف بلانا یہ ختم نبوت کی وجہ سے میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے مسجد کے اندر آ کر نمازیں پڑھنا، دین کو اختیار کرنا، دین کو سیکھنا، اسی طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس کی طرف لانا۔ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں دین، بھائیو مسلمان لوگ ہیں، بس ان کو راغب کر کے، ترغیب دے کے، منت کر کے، محبت کے ساتھ اس کو مسجد کی طرف لانا ہے۔ آپ کو بھی کسی نے، بھائیو کسی نے آپ کے اوپر محنت کی ہوگی، آپ کے والدین نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے چھوٹوں نے، دوستوں نے، کسی نہ کسی دیندار کی دوستی کی وجہ سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کی توفیق کی وجہ سے مسجد میں آ رہے ہیں، اور کسی نے تھوڑی سی محنت کی پھر آپ کا راستہ سکھا۔ یہ مسجد ایک ایسا امن والا گھر ہے۔ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، زمین کے اوپر بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق، اذان ہوتے ہی مسجد میں آنا، کام کو چھوڑنا، مسجد کے ساتھ محبت رکھنا، صفائی کرنا، یہ بہت اونچا کام ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یار مجھے تو اس کی خبر نہیں ہے، کسی اور وقت میں آنا، کسی دن پھر آنا، ایک دو دن ٹھہر کے۔ تے جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے ہی رہتے ہیں، تو میں ان سے پوچھ لوں گا۔ تو جبریل علیہ السلام وہ یہودی اٹھ کے گیا، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا، اپنا پیغام دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یار ایک یہودی آیا تھا، اس نے مجھے یہ سوال کیا تھا، تو اگر آپ کو پتا تو مجھے بتا دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا، اور دوبارہ آؤں گا تو میں پوچھ کے آؤں گا۔ دیکھو بھائیو، مسئلے کا پتہ نہ ہو تو بلا وجہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی انسان کی عزت ہے کہ جس کا پتہ نہیں کہ یار مجھے معلوم۔ اب ٹماٹویاں مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ کو خبر نہیں، کہا یار مجھے تو پتہ نہیں، کسی دن پھر آنا، اس میں کون سی۔ تو جبریل علیہ السلام واپس گئے، تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام بھی بھول گئے پوچھنا جا کے۔ تو جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میرے محبوب نے کوئی یاد آ گیا، ہاں جی یا اللہ، رسول اللہ پوچھ رہے تھے کہ زمین کے اوپر بدترین جگہ کون سی ہے، بہترین جگہ کون سی ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ 70,000 نور کے پردوں کے علاوہ دوری ختم کر دی، قریب بلا کر بتایا کہ میرے محبوب کو جا کر بتلا دو بہترین جگہ زمین کے اوپر مساجدها، مسجدیں اللہ کی اس زمین کے اوپر بہترین جگہ ہے، اور بدترین جگہ فرمایا بازار ہے، جس کے اندر بد نظری اور دوسرے کام سارے ہوتے ہیں۔ تجارت، اسلامی تجارت کے لیے، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے وہاں سے بچنا ہر قسم کی، اللہ معاف فرما دے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو فرمایا بدترین جگہ بازار ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پیغام دینے کے لیے دوسرے وقت میں واپس لوٹے، تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آج تو بڑے خوش نظر آتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول، جب سے زمین کے اوپر اتر رہا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے جتنا قریب آج مجھے کیا، اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں کیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے سوال کی وجہ سے اللہ کا مجھے اتنا قرب نصیب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں صرف نور کے 70,000 پردے تھے، ورنہ میں بڑی دور ہی ہوتا ہوں، مجھے اللہ وہاں سے پیغام دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بہترین جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ بازار کے اندر بھائیوں بہترین لوگ بازار کے اندر موجود ہوتے ہیں تو بازار کی شکل بھی بہترین بن جاتی ہے، اور بدترین لوگوں کی وجہ سے بازار کا ماحول بھی بھائیوں اللہ رب العالمین ہمیں بہترین جگہ کے ساتھ پیار کرنے کی اور بہترین انسان بننے کی، مثالی مسلمان بننے کی اللہ توفیق دے۔ مثالی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پورے دین کو سیکھ کر پورے دین کے اوپر چلنے کی اس کی غمی خوشی چلنا، یہاں تک کہ اس کا جوتا ڈالنا بھی اسے پتہ ہو کہ جوتا میں نے کیسے ڈالنا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے، تھوکنے کا طریقہ بھی پیارے پیغمبر نے بتایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو۔ تو احباب گرامی پیارے پیغمبر نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کو خیر کے لیے ہو، اس کی تعلیم نہ دی۔ تو اس کے لیے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو دیندار لوگ ہیں ہمیں پورا دین سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، تھوڑا سے اوقات نکالنے چاہیے۔ پورے 24 گھنٹوں کے اندر نماز تو پڑھنی ہے،
نماز کے علاوہ دین سیکھنے کے لیے ترجمہ کلاس کے اندر بیٹھنا، دروس کے اندر بیٹھنا، خود سیرت کی کتابوں کا، مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارا ایک تبلیغی مرکز جو ملت چوک کا دارۃ الاصلاح و فلاح کے حوالے سے بنا ہوا ہے، جو ہر جمعرات کو لوگوں کے تربیت کے لیے، اللہ ہماری بھی تربیت فرمائے، جمع کیا جاتا ہے، لوگوں کو بیانات کیے جاتے ہیں، جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالی جاتی ہیں۔ الحمدللہ کل جمعے والے دن ہم ایک مسجد کے اندر ایک دن کے لیے عصر سے مغرب تک جماعت لے کے گئے تھے، اور دیگر علاقوں کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اجتماع بھی ہمارا ہو رہا ہے 19-20 اگست کو۔ تو میری ان پیارے پیارے بھائیوں سے درخواست ہے، یہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، جو آدمی مسجد کے اندر نماز آ کر پڑھتا ہے وہ بہت ہی پوری کائنات کے انسانوں سے جو بے نماز ہیں ان سے کہیں افضل ہے، اور بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اپنے دوستوں کو اس کے اوپر لگائیں اور اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر لگائیں، خود نماز کا اہتمام کریں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ظہر تک حفاظت میں، ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے عصر تک حفاظت میں، عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک حفاظت میں۔ بھائیو اللہ کی حفاظت کا ایک بھائیو قلعہ قائم ہو جاتا ہے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، تو مسجد کے اندر آنا جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا جی، کیونکہ میں رات کو انشاءاللہ مغرب تو لے کے عشاء تک پروگرام ہوں، اتنے بھی ساتھی تشریف لے آیا کرو۔ اللہ سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، اس مسجد کے رفقاء ساتھیوں کو، شیخ محترم کو آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، ایسی تلاوت تمہیں سلاتے ہیں۔ میں تو جب بھی مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو میں نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے تو ان کی تلاوت کے اوپر ہی درس دیتا ہوں۔ اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت ہی آپ اچھے اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔